اور جب مر گیا تو اب امام کو 40 میں تک نہیں، بہت سے تو کہتے ہیں کہ 30 تک قرآن پڑھو قبر پہ، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی زندگی میں بھی قرآن پڑھا تھا اس نے؟ یہ ریڈی میڈ سے سب کچھ نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، اب مرنے کے بعد 30 تک قرآن پڑھا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، بات اچھی ہے، لیکن قرآن کی اہمیت مرنے کے بعد کیوں پتہ چلی؟ مرنے سے پہلے قرآن کی اہمیت کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں میرے بھائی، مرنے سے پہلے کہاں چلا گیا تھا یہ قرآن؟ یہ قرآن تو مرنے سے پہلے بھی تھا نا۔ تو نے تھوڑا ہی صحیح لیکن پڑھا ہوتا، اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو حکم یہ ہے کسی قرآن پڑھے ہوئے کا قرآن سن لے، جتنا پڑھنے میں ثواب ملتا اتنا ہی سننے میں ثواب ملتا ہے۔ مرنے کے بعد تو قرآن خوانی پہ قرآن خوانی، تیجے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، میت میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، 10ویں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، 20 میں 30 میں 40ویں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، برسی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بات بری نہیں، اچھی ہے، قرآن جتنا پڑھو ثواب ہے، مگر گلفام کا سوال اتنا سا ہے، یہ قرآن اس کی زندگی میں کہاں چلا گیا تھا؟ زندگی میں قرآن پڑھا ہوتا تو زیادہ مزہ آتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تیرے لیے دوسرے پڑھ رہے ہیں، مرنے سے پہلے خود پڑھتا تو اس کا مزہ کچھ اور تھا۔ میرے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں زمین سے لگی ہوئی باتیں کر رہا ہوں، یہ ائمہ علماء یہاں بیٹھے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ مرنے کے بعد مدرسے کے بچوں کو چین نہیں لینے دیتا، قبر پہ پڑھیں گے، نہ پڑھو تو مدرسے کو چندہ نہیں دے گا، جو چھوٹی موٹی رسید کٹا لیتا وہ بھی بند کر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی بند کر دے گا، بچوں کو کھانا کھلاتا وہ بھی ختم کر دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، اچھی بات ہے، قرآن جتنا پڑھو اچھی بات ہے، لیکن یار کبھی زندگی میں بھی تو پڑھا ہوتا۔ یہ تو وہی قرآن ہے نا جو زندگی میں تیرے لیے ضروری تھا، مرنے کے بعد اتنا ضروری نہیں ہے جتنا مرنے سے پہلے ضروری ہے۔ لوگوں اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تو پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد کیسا قرآن پڑھا جائے، کتنا قرآن پڑھا جائے۔ لوگوں مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں خود قرآن پڑھ لو، اور پھر تمہارا سوال ہوگا حضرات ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو قرآن کوئی نیٹ کی پریکشا نہیں ہے کہ جو تم دے نہیں سکتے، کوئی IAS IPS کا پرچہ نہیں ہے جو تم حل نہیں کر سکتے۔ میری گارنٹی ہے جتنے اس مجمع میں بیٹھے ہیں ان میں جو قرآن پڑھے ہیں ٹھیک، اور جو ان کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا شروع کر دے، ایک سال نہیں گزرے گا قرآن پڑھنا آ جائے گا، ایک سال نہیں گزرے گا، ایک سال پڑھنا سیکھو۔ آپ تو کسی بھی مولانا حافظ قاری کو فکس کر لو کہ آپ نے مجھے قرآن پڑھانا ہی پڑھانا ہے، بات سمجھ نہیں سمجھ رہے، اور اسے وظیفہ بھی دو، قرآن پڑھ لو اسے انعام بھی دو۔ حافظ مولویوں کی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی ورک اتنا زیادہ ہے کہ اتنے حافظ مولوی دنیا میں نہیں ہے جتنا ابھی کام ہے، لیکن لیا نہیں جا رہا، ویکنسی خالی پڑی ہے، نیوکتی ہو ہی نہیں رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ بس مسجد میں بھئی گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں 2 امام رہیں گے، ٹھیک ہے 2 مسجد میں تو 2 امام رہیں گے، اور یہ جو پورے گاؤں کو نماز نہیں آ رہی ہے، قرآن نہیں آ رہا ہے، انہیں کون سکھائے گا؟ 4 مولانا الگ سے رکھو اور ان سے سیکھو، مدرسے میں نہیں، خود سیکھو، تم اپنی بیٹھک پہ، اپنے ہال میں، اپنے گھر پہ 5-10 لوگ اکٹھا ہو کے پڑھو، اور 8-10 ہزار روپے مہینہ کے دو، 500 روپے کا جیو کا مہینے کا ریچارج کرا لیتے ہو، 50 روپے لیٹر کا دودھ پی لیتے ہو، 500 روپے مہینہ بجلی کا بل دیتے ہو، 100 روپے لیٹر کا پیٹرول ڈلاتے ہو، تو 500 روپے مہینہ، 1000 روپے مہینہ ایک مولانا کے لیے بھی ٹھیک، وہ دین سکھائے گا۔ سبحان اللہ یار، اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے کام کے لیے بڑا پیسہ، جہاں دین کی بات آئی وہیں جان نکل گئی، مولانا بڑا ہی بڑا ہارٹ ٹیٹ ہے، بات بتا رہا ہوں میں حقیقت، دین کے لیے تو بڑا ہی ہارٹ ٹیٹ ہے، بہت ہی ہارٹ ٹیٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 6 مہینے ہو گئے مسجد کی دھڑیاں نہیں دی ہیں باز نے، اور اگر مسجد میں مانگ لی تو لٹھ چلانے کھڑا ہو جا کہ میرا نام کیوں لیا تم نے مسجد میں، تو جب تمہیں اپنا نام اتنا برا لگ رہا تو تم نے پہلے ہی کیوں نہ دے دی تھی؟ بات ہے کہ نہیں؟ اگر نام لے دیا کہ فلاں نے نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا، تو میاں جھگڑا کرنے تیار ہوئے، میرا نام کیوں لیا؟ بھئی نہیں لیں گے تیرا نام تو پہلے ہی دے دے۔ میری بات غلط تو نہیں ہے میرے بھائیوں؟ عجیب معاملہ آیا، تجھے نام اتنا برا لگ رہا ہے، چل یہاں تیرا نام لے لیا برا، اب میدان محشر میں تیرا نام لیا جائے گا کہ مسجد میں دھڑی نہیں دیتا تھا، امام کی تنخواہ نہیں دیتا تھا، پھر کس روکے گا؟
پھر کسے روکے گا؟ پھر تو نہیں روک سکتا نا کسی کو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس مذہب نے ہر طرح کا طریقہ تمہیں دیا ہے، مرنے سے پہلے کے طریقے بھی میں کی سیٹنگ صحیح کرو، یہ ساتھ میں سیٹی پیٹی کیسی پوری رات صحیح بج رہا، میں آیا تو اس میں سیٹیاں بجنے لگی، صحیح کرو اس کو یار، میں بولوں نا تو اس کو صحیح بولے، میں کہ یار میں پھر کیسے بولوں گا، پتہ نہیں میرے بولنے میں کمی ہے کیا، زور سے بھی نہیں بول رہا ہوں، کتنی ہلکے ہلکے بول رہا ہوں، اس سے بھی ہلکے بولوں کیا؟ تو بھائی زور سے تو میں بول نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ میک ہے نہیں، اب جب میں بولوں گا یہ ہلکے نہیں بول پا رہا تو پھر زور سے کیا بولے گا، اس لیے آپ سنتے رہیں۔ اسلام نے ہر طرح کا طریقہ آپ کو زندگی جینے کا شعور دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ تو جب دے دیا اسلام نے، اسلام جیسا زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، کہیں چلے جاؤ کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، چاہے وہ مرنے سے پہلے کا ہو یا مرنے کے بعد کا ہو، شادی کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، حد یہ ہے اسلام نے یہاں تک بتایا جوتا پہنو تو پہلے کون سے پیر میں پہنو۔ ہاں یار بتاؤ ہے کوئی اسی مذہب میں؟ دکھا دے مجھے کوئی لا کر یار۔ اسلام نے تو یہاں تک بتائیے گا پیجامہ پہنو تو کون سا پینچا پہلے ڈالنا چاہیے، داہنا پہلا نہیں۔ اچھا سوال ہے، داہنے ہی پہلے ہے، اللہ نے داہنے کو پسند کیا ہے، وہ داہنے ہی کہنا چاہ رہے تھے۔ تو بتائیے ہے کہیں کسی آپ ڈھونڈ کے تو دیکھیں یار، اگر کہیں مل جائے تو مسجد سے پہلے اگر آئیں تو کون سا پیر پہلے رکھیں، اور اگر جائیں تو کون سا پیر پہلے نکالیں، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ بیت الخلا میں جائیں تو کون سا پیر پہلے رکھیں، یار کتنی باریکی ہے، نکلیں تو کون سا پیر پہلے نکالیں، یار کون سی باریکی ہے مجھے بتائیے، اگر کسی مذہب میں ہو تو مجھے بتائیے، لاؤ اگر ہو تو پیر رکھنے تک کی جو ہے اس سے زیادہ، ارے یار اور تو چھوڑ دیجئے، ناخون کاٹو تو اس تک کا طریقہ بتا دیا ہے، اس تک کا طریقہ ہے کہ ناخون ایسے کاٹو۔ اب مجھے بتائیے اتنی ہے کہیں پر سہولت اور باریکی اور اتنے طریقے بتاؤ، کسی مذہب میں اگر ہو تو مجھے دکھائیے یار لا کر، نہ نہیں ہو سکتے۔ جب ہے ہی نہیں تو مسلمان تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اپنے لاجواب مذہب کے طریقے چھوڑے ہیں اور غیروں کے آدھے ادھورے طریقوں کو اپنائے پڑا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ یعنی اپنے پورے طریقے چھوڑے ہیں اور دوسروں کے آدھے ادھورے پکڑے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ جو اللہ کے رسول نے پورا قانون ہمیں دے دیا وہ ہم نے ٹھکرا دیا۔ اب ہم جو کام کر رہے ہیں اور ہماری جو زندگی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے دنیا کے طریقوں پر۔ میرے بھائیوں یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کے طریقوں کو جب ہم نے اپنایا نا تو ہم تباہ و برباد ہو کر کے